بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اولڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فلسطین پر سب سے پہلے اسلامی لشکر کو کس نے بھیجا اور کس کی سربراہی کے اندر فلسطین میں اسلامی لشکر پہنچا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے التماس کریں گے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک، شیئر اور بھرپور کمنٹ کیجئے۔ ناظرین، ملک شام کے کچھ تاجر تجارت کے سلسلے میں مدینہ منورہ میں کئی دنوں سے مقیم تھے۔ مدینہ میں ان لوگوں نے اسلامی لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ ہوتا دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے لشکر کی روانگی کی کیفیت اور مقام تبوک میں اسلامی لشکر نے ہرقل کے 8000 کے لشکر کا صفایا کر دینے کی حقیقت سے ہرقل بادشاہ کو مطلع کیا۔ اطلاع ملتے ہی ہرقل بادشاہ نے ارکان دولت اور لشکر کے اہم افراد کو اپنے شاہی دربار میں جمع کر کے حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے تمہارے بھائیوں کو تبوک میں مار ڈالا ہے اور اب ہمارے ملک پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر عن قریب ہم تک پہنچنے والا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں میرے تخت کے مالک نہ ہو جائیں، لہذا تم اپنے مذہب، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اسباب اور خود اپنی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ عیش و عشرت اور سستی کو چھوڑو، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑو۔ شجاعت اور بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دو، ورنہ تمہارا ملک، تمہاری دولت مسلمان چھین لیں گے، تمہاری عورتوں کو کنیز اور تمہارے بچوں کو غلام بنا دیں گے۔ ہرقل بادشاہ کی تقریر سن کر حاضرین دربار تبوک میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے پر ہرقل بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ عورتوں کی طرح رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، رونا چھوڑو، بزدلی اور سستی کو ترک کر دو، مرد میدان بنو، ورنہ تمہارا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہرقل بادشاہ کی ڈانٹ ڈپٹ کا حاضرین پر کافی اثر ہوا اور ان میں جوش جنگ و جدال پیدا ہوا۔ تمام نے بیک زبان حلف اٹھایا کہ ہمارے جسم کے خون کے آخری قطرے تک مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ لوگوں کے ان عزم و استقلال کو دیکھ کر ہرقل بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک صلیب سونے کی منگوائی اور رومی لشکر کے سردار روبیس کو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھ کو 1,00,000 سواروں کے لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اے بہادر سردار، اپنے لشکر کو لے جا کر جلد از جلد کوچ کرو اور اہل عرب کو فلسطین میں داخل ہونے سے باز رکھو، اور یاد رکھو کہ شہر فلسطین سرسبز و شاداب اور میوہ دار ہے۔ یہ نفیس شہر ملک شام کی ناک ہے، ہماری عزت ہے۔ سردار روبیس اسی دن لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر کو لے کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تب سے مسلسل سفر کی مسافت طے کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ طویل سفر ہونے کی وجہ سے مجاہدین تھک گئے تھے، سواری کے جانور بھی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ جب فلسطین کا علاقہ آیا تو وہاں کا سرسبز و شاداب خطہ، لہلہاتے کھیت، گھاس اور چارے سے بھرپور میدان، پانی کی فراوانی، پھل وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ تمام مجاہدین کو استراحت کے لیے توقف کرنے کی خواہش تھی، رکنے کی خواہش تھی، تاکہ سفر کی تھکان دور کر کے تر و تازہ ہو جائیں اور ہمارے جانور بھی ہریالی گھاس کھا کر فربا اور توانا ہو جائیں۔ اسلامی لشکر ارض فلسطین میں ٹھہر گیا۔ اسلامی لشکر کے مجاہدین نے قدر آرام حاصل کیا۔ ایک دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے اہم ارکان کو بطور مشورہ بلایا کہ اب اس سے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرف بڑھیں۔ یہ حضرات مشغول مشورہ تھے کہ اچانک حضرت عامر بن عدی وہاں آئے۔ حضرت عامر بن عدی بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ملک شام میں بغرض تجارت اور اپنے یگانوں سے ملنے اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے تھے، لہذا ملک شام کے شہروں اور راستوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ حضرت عامر بن عدی کو جب اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر نے فلسطین میں کیمپ کیا ہے
تو وہ بغرض ملاقات آئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے اضطراب، تفکر کے آثار نمایاں ہو رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے ابن عدی، تمہاری گھبراہٹ اور پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے سردار، تمہارے مقابلے کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر جرار امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہا ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے درختوں کو اکھاڑتا ہوا اور سبزوں کو روندتا ہوا اس طرح چلتا ہے کہ زمین میں زلزلہ ڈالتے ہیں۔ عمدہ سواریوں پر اعلیٰ قسم کے آلات حرب سے آراستہ اس لشکر کا ہر سپاہی اسلامی لشکر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت عامر بن عدی نے یہ مزید اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر وادی الاحمر میں جمع ہوا ہے۔ میں نے وادی الاحمر کے قریب واقع ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس لشکر کو دیکھا ہے۔ اس کی تعداد کا تخمینہ کیا تو تقریباً 1,00,000 کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد صرف 9,000 تھی، لہذا کچھ لوگ بتقاضۂ بشری مضطرب اور متفکر ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ بڑی بھاری تعداد میں دشمن کا لشکر ہماری جانب آ رہا ہے۔ ہم صحابی رسول اپنے محبوب آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہیں۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، شہادت ہماری خواہش و تمنا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم دشمنوں کے وار اپنے سینوں پر جھیلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور ہم زخمی ہو کر بھی پست حوصلہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم کو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اے شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین کامل رکھو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور مجھ کو مشورہ دو کہ اس معاملہ میں ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ لشکر کو لے کر جنگل میں چھپ جائیں، جب رومی لشکر غافل ہوگا تب ان پر چھاپا مار دیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رائے سے تمام حاضرین متفق ہیں۔ حضرت عامر بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سردار، یہ طریقہ تو بزدلی کا ہے، اسلامی لشکر کا ہر شخص جرت مند اور دلیر ہے، ہم ہماری مردانگی دکھائیں گے، جنگل میں چھپ کر چھاپا مارنے کی نامردی ہم نہیں کریں گے، بلکہ مرد مرے نام کو پر عمل کرتے ہوئے کھلے میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عامر بن سہیل کی پرجوش تجویز کی حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور تائید کرتے ہوئے فرمایا، یہ عبداللہ بن عمر فاروق وہی ہیں جن کو ہم حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم دشمنوں کو خوف زدہ ہو کر پوشیدہ نہیں ہوں گے اور نہ اپنے قدم پیچھے ہٹائیں گے، بلکہ پورے عزم اور استقلال اور شجاعت کے ساتھ قدم آگے بڑھا کر دشمنوں کا دلیرانہ مقابلہ کریں گے۔ موت کے ڈر سے ہم ہرگز واپس نہ لوٹ جائیں گے، کیونکہ جو شخص واپس لوٹ جائے گا وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی ولولہ خیز گفتگو سے اسلامی لشکر کو جوش میں لے آئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 سواروں پر سردار مقرر کرتے ہوئے روانہ کر دیا تاکہ وہ دشمن کے لشکر کا سراغ معلوم کریں، ان کی حرکت و جنبش پر نگرانی کریں اور اسلامی لشکر کو خبردار کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اس سیریز کے دوسرے پارٹ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔